آج ہم غزل سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ موازنہ نظم و غزل کے مصنف کون ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے موازنہ نظم و غزل؟ تو یہ کتاب شوکت علی خاں فانی بدایونی کی ہے۔ نوادر سخن کے مصنف کون ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے نوادر سخن؟ تو یہ سید فضل الحسن حسرت موہانی کی کتاب ہے نوادر سخن۔ تذکرۃ الشعراء رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو تذکرۃ الشعراء رسالہ حسرت موہانی نے جاری کیا تھا۔ بعض شعرائے عظیم آبادی کے مصنف کون ہیں؟ تو بعض شعرائے عظیم آبادی یہ جو کتاب ہے یہ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی کی ہے۔ غزل اور مشعل جاں مجروح کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ دو ان کے شعری مجموعے ہیں، غزل اور دوسرا مشعل جاں۔ تو یہ کب شائع ہوا ہے؟ تو غزل جو ہے 1953 میں شائع ہوئی، ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے، اور دوسرا شعری مجموعہ ہے مشعل جاں جو کہ 1991 میں شائع ہوا تھا۔ مجروح نے اپنا تخلص مجروح کب سے اختیار کیا؟ مجروح اپنا تخلص پہلے اپنا نام جو کہ اسرار الحسن خاں ان کا نام ہے، پہلے اسرار ہی رکھتے تھے، تو انہوں نے مجروح جو تخلص ہے اپنا استعمال کرنا 1939 میں شروع کیا۔ 1919 کی پیدائش ہے ان کی، اور 20 سال کی جب ان کی عمر ہوئی 1939 تو انہوں نے اپنا تخلص مجروح اختیار کیا، اور 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کلیم عاجز کا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا کب شائع ہوا؟ تو کلیم عاجز کا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کی سبب ہوا 1976 میں شائع ہوا۔ شہریار کا شعری مجموعہ اسم اعظم کب شائع ہوا؟ تو اخلاق محمد خان شہریار کا شعری مجموعہ اسم اعظم 1965 میں شائع ہوا تھا۔ اردو شاعری میں ایک کیٹس پیدا ہوا تھا جس سے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے، یہ کس کا قول ہے کہ اردو شاعری میں ایک کیٹس پیدا ہوا تھا جسے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے؟ تو یہ جعفر علی خاں اثر کا یہ قول ہے مجاز لکھنوی سے متعلق۔ فراق کا شعری مجموعہ گل نغمہ کب شائع ہوا؟ تو فراق کا شعری مجموعہ گل نغمہ 1959 میں شائع ہوا تھا۔ شعلہ ساز پچھلی رات رنگ و نور نغمہ نما یہ کس کے شعری مجموعے ہیں؟ شعلہ ساز پچھلی رات رنگ و نور نغمہ نما یہ چاروں کے چاروں شعری مجموعے رگھوپت سہائے فراق گورکھپوری کے ہیں۔ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندو سامنت کے ماتھے کا ٹیکا اردو زبان کی آبرو شاعری کی مانگ کا سندور ہے، وہ خدا کی قسم کور مادرزاد ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول جوش ملیحہ بادی کا ہے۔ میر کو میر خمیر کس نے کہا ہے؟ تو میر کو میر خمیر شیخ قائم چاند پوری نے کہا ہے۔ کس کے نزدیک شاعری کوئی ایسا کمال نہیں کہ آدمی اسے اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے؟ تو یہ خواجہ میر درد کا یہ خیال ہے کہ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اسے اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں، میر نے کس کے متعلق یہ بات کہی کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں؟ تو یہ ولی دکنی کے متعلق میر تقی میر کا یہ خیال تھا۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے۔ شاعری انکشاف حیات ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول بھی عبد الرحمن بجنوری صاحب کا ہے، ان کی کتاب محاسن کلام غالب کے شروع کے صفحات میں۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں؟ تو یہ قول کوپی چند نارنگ کا ہے۔ عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ کینوس کب شائع ہوا؟ تو عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ کینوس 1978 میں شائع ہوا۔ اسماعیل میرٹھی نے کتنی غزلیں لکھی ہیں؟ تو اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں لکھی ہیں۔ اصغر گونڈوی کا انتقال کہاں ہوا؟ تو اصغر گونڈوی کا انتقال الہ آباد میں ہوا تھا۔ سبیل ہدایت یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو سبیل ہدایت مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ قول ہے، یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تأمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو اور باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ تو یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ سروش ہستی اور فروغ ہستی یہ کس کی تصانیف ہیں؟ سروش ہستی اور فروغ ہستی
تو سرورش ہستی اور فروغ ہستی یہ دونوں کتابیں شاد عظیم آبادی کی ہے۔ سرورش ہستی ان کی قطعات کا مجموعہ ہے اور فروغ ہستی ان کے مسدس ہے۔ یہ شاد عظیم آبادی کی کتابیں ہیں۔ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے کہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں؟ تو یہ ضیاء الدین بدایونی کا یہ قول ہے کہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تو یہ غزل سے متعلق میں نے 25 اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جلدی ہم غزل سے متعلق کچھ اور بھی سوالات اور اہم سوالات جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔